میں اتنی حسین تھی کہ میرا جواری باپ مجھے بیچنا چاہتا تھا۔ میں ہر وقت اپنے باپ سے ڈرتی رہتی تھی۔ آج صبح میری آنکھ کھلی تو میری ماں میرے سرہانے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، اریبہ اب تم بڑی ہو گئی ہو، میں تم سے ایک بہت ضروری بات کرنا چاہتی ہوں۔ امی نے میرا ہاتھ تھام کر مجھ سے اتنا ہی کہا اور پھر انہوں نے کمرے کی کھڑکیاں اور دروازے بند کر دیے تھے۔ میں ہکا بکا سی امی کی طرف دیکھتی رہ گئی تھی۔ اس سے پہلے تو انہوں نے مجھے کبھی بھی اس طرح کی باتیں نہیں کی تھی۔ امی کہنے لگی، میں جو تم سے کہنا چاہ رہی ہوں، پتہ نہیں وہ بات مجھے تم سے کرنی بھی چاہیے یا نہیں، ہو سکتا ہے تمہارے دل کو تکلیف بھی ہو، اس لیے تم اپنا دل تھام لو۔ مجھے تو یہی لگا تھا کہ امی بنا وجہ سنسنی پھیلا رہی ہیں، مگر جب میں نے امی کی بات سنی تو میرا دل بند ہونے لگا تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ سب امی نے کیوں کہا اور کس لیے کہا ہے۔ مجھے ان کی بات اچھی نہیں لگی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں امی کے لبوں پر ہاتھ رکھ دوں اور ان سے کہوں کہ مجھ میں اس سے زیادہ سننے کا حوصلہ نہیں ہے۔ امی بولی، اریبہ اب تم جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی ہو، جس قدر ممکن ہو اپنے باپ کی نظروں سے اوجھل رہا کرو۔ وہ تمہیں اپنے پاس بلائے تو نہ جایا کرو۔ تمہیں پتہ تو ہے تمہارا باپ کتنا بڑا جواری ہے، وہ چند پیسوں کے لیے تمہیں بھی کسی بھی وقت بیچ سکتا ہے۔ اگر تمہارا باپ کچھ کھانے کے لیے لے کر آئے تو کھانے سے انکار کر دیا کرو، تمہاری بھلائی اسی میں ہے۔ میں بولی، امی میرے سامنے ایسی باتیں مت کرو، میں نے بہت سی جوان لڑکیوں کو دیکھا ہے جو اپنے باپ کے ساتھ بہت زیادہ فری ہوتی ہیں اور پھر ابو تو مجھ پر جان نچھاور کرتے ہیں۔ امی بولی، ہاں ہاں میں سب کچھ دیکھ رہی ہوں، وہ تجھ پر جان نچھاور کرتا ہے، تبھی تو کہہ رہی ہوں اس سے دور رہا کرو، اسی میں سب کی بھلائی ہے۔ میں غصے سے بولی، مجھے نہیں چاہیے ایسی بھلائی۔ اتنا کہہ کر میں نے دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ باہر میرا چھوٹا بھائی دروازے سے کان لگائے ہوئے کھڑا تھا۔ وہ بولا، مجھے پتہ ہی تھا کہ امی صرف آپ سے پیار کرتی ہیں، مجھے تو کوئی پیار ہی نہیں کرتا۔ امی آپ کو مجھ سے چوری چھپے کچھ کھانے کے لیے دے رہی تھیں۔ میں ہنس کر بولی، اریب تم کیسی باتیں کرتے ہو، سب تم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگا، پھر مجھے بھی بتائیں امی کیا کہہ رہی تھیں۔ میں بولی، امی کو مجھ سے ضروری بات کرنی تھی۔ اریب نے سر ہلا دیا اور باہر کھیلنے لگا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ابو بھی گھر آ گئے۔ انہوں نے ہاتھ میں جلیبیاں پکڑی ہوئی تھیں۔ گھر آتے ہی مجھے پکارنے لگے تھے، اریبہ دیکھو تو میں کیا لے کر آیا ہوں۔ میں ابو کی آواز سنتے ہی ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ مجھے اور اریب کو اپنے ہاتھوں سے جلیبیاں کھلانے لگے تھے۔ امی نے یہ منظر دیکھا تو آگ ببولا ہو گئی تھی۔ کہنے لگیں، اریبہ ادھر آ کر میری بات سنو۔ میں ان کی بات پر توجہ نہ دی اور ابو کے پاس بیٹھی باتیں کرتی رہی۔ پھر ابو نہانے چلے گئے تو امی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کمرے میں لے گئی تھی۔ میرے منع کرنے کے بعد بھی تم نہیں مانی، یہ کہہ کر انہوں نے میرے منہ پر تھپڑ بھی مارا تھا۔ وہ کہنے لگی، تم میری بات کا اثر نہیں ہوتا کیا؟ میں نے تم سے کہا تھا کہ اپنے باپ کے پاس مت بیٹھا کرو، لیکن تم تو آتے ہی ان کے پاس جا کر بیٹھ گئیں۔ میں بولی، امی میں ابو سے بہت پیار کرتی ہوں، ان کے پاس نہیں بیٹھوں گی تو پھر کس کے پاس بیٹھوں گی؟ امی نے مجھے گلے سے لگا لیا تھا۔ وہ روتے ہوئے بولیں، سارا قصور میرا ہے اریبہ، میں نے تم سے حقیقت چھپا کر رکھی تھی، مجھے چاہیے تھا کہ سب کچھ میں پہلے ہی بتا دیتی۔ میں بولی، امی ایسی بھی کیا بات ہے؟ تبھی ابو کی آواز آئی تھی۔ وہ کہنے لگے، اریبہ اور اریب کہاں ہو تم دونوں؟ میں نے امی کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگیں، ہر شوہر اپنی بیوی کو آواز دیتا ہے، پھر تمہارے ابو صرف تمہیں اور اریب کو ہی کیوں پکارتے ہیں؟ میں نے کندھے اچکا دیے۔ تب امی کہنے لگیں، ابھی تم ناسمجھ ہو، تمہیں یہی لگتا ہے کہ سب لوگ تمہاری طرح ہیں، مگر ایسا نہیں ہے۔ تب ابو کمرے میں داخل ہو گئے اور بولے، کیا بات ہے، تم دونوں ماں بیٹی کیوں پریشان بیٹھی ہو؟ آج خیر تو ہے نا؟ امی گھبرا گئیں اور بولیں، بس اریبہ کے سر میں درد تھا، اس لیے وہ کمرے میں بیٹھی تھی۔ ابو بولے، اریبہ خیریت تو ہے، چلو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلوں۔ امی نے جلدی سے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے ساتھ کمرے سے باہر لے گئیں اور بولیں، نہیں بس یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ میں امی کے اس رویے پر حیران ہو رہی تھی۔ امی نے آج سے پہلے تو کبھی کچھ ایسا نہیں کیا تھا۔ کھانا لگا تو سب مل کر کھانا کھانے لگے۔ میں امی کے ساتھ برتن اٹھانے لگی تو ابو نے مجھے اشارے سے اپنے پاس بلا لیا تھا۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے، اریبہ اپنی امی کی باتوں سے پریشان مت ہونا، وہ ذرا الٹے دماغ کی ہے، کبھی بھی کچھ بھی بول دیتی ہے۔ میں نے سر ہلا دیا اور ابو کے پاس سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ مجھے امی کا خوف تھا کہ اگر انہوں نے مجھے پھر سے ابو کے ساتھ دیکھ لیا تو غصہ کریں گی، مگر یہ بات بھی سچ ہے، میرے ابو جوارے تھے لیکن وہ اپنا گھر اچھے سے چلا رہے تھے، آفس بھی روزانہ جایا کرتے تھے۔
رات ہوئی تو امی اور ابو کے کمرے سے لڑنے کی آوازیں آنے لگی تھی۔ عریب سہم گیا تھا۔ وہ بولا، آپ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے اسے دلاسا دیا اور بولی، کچھ نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ امی اور ابو کے لڑنے کی آواز آنا کوئی نئی بات نہیں تھی۔ حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ آج ان دونوں کی لڑائی میں بار بار میرا ذکر آ رہا تھا۔ میں گھبرا گئی تھی، ساری رات آنکھوں میں ہی کاٹی تھی۔ صبح ناشتہ کیے بنا ہی ابو نکل گئے تھے۔ میں امی کے پاس بیٹھ گئی اور بولی، رات بھر آپ اور ابو کیوں لڑ رہے تھے؟ تب امی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھیں۔ مجھے ان کے رونے سے تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، اریبہ، آج میں تمہیں ایک ایسی حقیقت بتانے لگی ہوں جسے سن کر شاید تم کبھی مجھے معاف نہ کر سکو گی، مگر تم میری پوری بات سن لو۔ میں نے یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا تھا۔ اس وقت تمہاری ماں بہت ہی مجبور تھی، زمانے کے ہاتھوں تنگ تھی، میرے پاس دنیا میں کوئی بھی اور راستہ ہی نہیں تھا، اس لیے مجھے یہ سب کرنا پڑا۔ میں امی کی بات سن کر بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ میں بولی، امی مجھے صحیح سے بتائیے کہ آخر ماجرا کیا ہے؟ امی کہنے لگیں، تم 2 برس کی تھی جب تمہارے باپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ میں ان سے بہت محبت کرتی تھی۔ میں نے جب یہ خبر سنی تو میں رونے پیٹنے لگی تھی، مگر میری ساس مجھے ہی آ کر کوسنے لگی تھیں۔ وہ بولی کہ تم منحوس ہو، تمہارے قدم ہی منحوس ہیں، تمہاری وجہ سے میرے بیٹے کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، میرے بیٹے کو کچھ ہوا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ میں تو پہلے ہی بہت پریشان تھی۔ جب یہ باتیں سنی تو میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ میں رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگ رہی تھی کہ میرے شوہر کو کچھ نہ ہو، مگر میں کیا کر سکتی تھی؟ ہونا تو وہی تھا جو اللہ کو منظور ہو، اور اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میرا شوہر مر گیا تھا، تم یتیم ہو گئی تھی اور میں بیوہ ہو گئی تھی۔ امی کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ یہ بہت ہی عجیب سی بات انہوں نے مجھے بتائی تھی۔ مجھے اپنے کانوں پر بھروسہ نہیں ہو رہا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر امی جلدی سے اٹھیں اور ایک پرانے صندوق میں کچھ ڈھونڈنے لگی تھی۔ پھر وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ امی نے میرے ہاتھ میں ایک تصویر تھما دی۔ وہ کہنے لگیں، یہ میرا پہلا شوہر تھا اور تمہارا سگا باپ۔ اس تصویر میں امی دلہن بنی بیٹھی ہوئی تھی اور بہت ہی خوش لگ رہی تھی۔ ساتھ میں بیٹھا شخص بھی بہت خوبصورت تھا۔ وہ شخص جو میرا باپ تھا، مگر مجھے تو اس کے متعلق کچھ بھی علم ہی نہیں تھا۔ میں نے وہ تصویر سینے سے لگا لی تھی۔ امی کہنے لگیں، جب تمہارے باپ کی میت گھر آئی تو تمہاری دادی نے ہم دونوں کو گھر سے نکال دیا تھا۔ میں روتی رہ گئی تھی اور بولی کہ مجھے اپنے شوہر کا آخری دیدار تو کرنے دو، مگر اس عورت نے میری ایک نہ سنی۔ میں تمہیں اپنے ساتھ اپنی امی کے گھر لے گئی تھی، مگر وہاں بھی بہت غربت تھی۔ میرے بھائی کوئی کام نہیں کرتے تھے، میرا باپ تو بہت وقت پہلے ہی گزر چکا تھا۔ میرے گھر والوں نے ہم دونوں کو ہاتھوں ہاتھ لیا تھا، مگر وہاں حالات اس قدر خراب تھے کہ تم ہر وقت بیمار رہنے لگی تھی۔ مجھے تمہاری خاطر کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ ایک دن میری امی کہنے لگی کہ بیٹی تم دوسری شادی کر لو، اس میں تمہاری بچی کی بھلائی ہے۔ اس وقت مجھے امی کی بات ٹھیک لگی تھی۔ میں نے حامی بھر لی اور کہا، ٹھیک ہے امی، آپ میرے لیے رشتہ تلاش کر دیں، میں شادی کر لوں گی۔ امی نے افروز کا رشتہ میرے لیے ڈھونڈا تھا، وہ مجھ سے شادی کرنے پر رضامند تھے۔ میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بس اتنی گزارش کی تھی کہ تم میری بیٹی کو قبول کر لینا۔ وہ بولا، ہاں ٹھیک ہے، میں تمہاری بیٹی کو اپنے سینے سے لگا کر رکھوں گا۔ میں بولی، اگر تم نے ایسا کر دیا تو میں عمر بھر تمہاری غلام بن جاؤں گی، تم جیسا کہو گے میں ویسا ہی کروں گی۔ وہ خوش ہو گیا، اس نے میرے ساتھ نکاح کر لیا اور مجھے اپنے گھر لے آیا تھا۔ اس نے میری بات مانی اور تمہیں اپنی بیٹی کی طرح ہی چاہنے لگا تھا۔ گھر میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میں اب اپنے پہلے شوہر کو یاد کر کے آہیں بھرا کرتی تھی، مگر اس بات پر خوش تھی کہ تم محفوظ ہاتھوں میں ہو۔ ایک دن امی مجھ سے ملنے آئیں تو اس نے بہت ہنگامہ کیا تھا۔ وہ کہنے لگا، آج تو تمہاری ماں میرے گھر آئی ہے، اگر دوبارہ اسے یہاں دیکھا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میں تو افروز کی بات سن کر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ میں بولی، کیوں آپ میری ماں کے بارے میں ایسے الفاظ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ تب وہ کہنے لگا، اس محلے میں میری عزت بنی ہوئی ہے، اگر لوگوں کو علم ہوا کہ میں نے اتنے غریب گھرانے کی لڑکی سے شادی کی ہے تو لوگ مجھ پر تھو تھو کریں گے۔ مجھ سے ہر طرح کے مجھے اس سے اس طرح کے الفاظوں کی امید نہیں تھی، مگر میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ لیا اور سوچا کہ اگر میری بیٹی یہاں کھا پی رہی ہے تو مجھے اپنی ماں سے نہیں ملنا چاہیے۔ میں نے افروز کی بات مان لی اور اپنے گھر والوں سے ہر قسم کا رشتہ ختم کر دیا، مگر مجھے یہ سب بعد میں سمجھ آیا کہ اس نے مجھ سے شادی کیوں کی تھی۔ اس نے مجھے میرے رشتہ داروں سے دور کر دیا تھا۔
اس نے بہت لمبی پلاننگ کی تھی، جبکہ میں تو یہی سمجھتی رہی تھی کہ یہ شخص بہت شریف ہے۔ مجھے اس بات کا بھی بعد میں پتہ چلا تھا کہ وہ جوا بھی کھیلتا ہے اور وہ تمہارا سگا باپ نہیں ہے۔ یہ بات بھی تم سے چھپانے کے لیے اس نے ہی کہا تھا۔ میں نے اس کی بات مان بھی لی تھی۔ پھر ہمارے گھر عریب پیدا ہو گیا تھا۔ میں یہی سمجھتی تھی کہ وہ تمہیں سگے باپ کی طرح چاہتا ہے، مگر یہ میری کم خیالی تھی۔ سوتیلا کبھی بھی سگا نہیں بن سکتا۔ میں بولی، امی اب کیا ہوا ہے؟ امی کہنے لگیں، کچھ دن اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھو، ہر بات کھل کر تمہارے سامنے آ جائے گی۔ میں کچھ بھی کہہ کر تمہیں اور پریشان نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ تم میری ایک بات پلو سے باندھ لو، افروز تمہارا سگا باپ نہیں ہے، وہ تمہارے لیے ایک اجنبی شخص ہے، اور اب تم بڑی ہو گئی ہو، بلکہ اس سے دور ہی رہنا۔ اتنا کہہ کر وہ میرے پاس سے اٹھ گئی تھی، جبکہ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ آج میرا دل بہت زخمی ہو گیا تھا۔ سچ کہوں تو مجھے اپنے سگے باپ کی موت کا ذرہ برابر بھی افسوس نہیں تھا۔ جس انسان کو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، جس کا کبھی ذکر ہی نہیں سنا تھا، اس کے متعلق اچانک سے سن کر میرے دل میں کوئی جذبہ نہیں ابھرا تھا۔ میں تو اس انسان کے لیے رو رہی تھی جسے میں عمر بھر اپنا باپ سمجھتی رہی تھی۔ وہ میرے لیے اجنبی کیسے ہو سکتا تھا؟ آج میں اسی کے لیے رو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی موت آج ہو گئی ہو۔ میرے اندر اداسی بھر گئی تھی۔ میں سارا دن مردے کی طرح اپنے کمرے میں لیٹی رہی تھی۔ شام کے وقت ابو کام سے واپس آئے۔ وہ مجھے اور عریب کو پکار رہے تھے، مگر میں اٹھ نہ سکی۔ اب وہ میرے کمرے میں آ گئے۔ میری امی نے سارا دن کمرے میں جا کر نہیں دیکھا تھا۔ ابو کے آتے ہی وہ بھی وہیں پر آ گئی تھی۔ اب وہ کہنے لگے، میری گڑیا اس طرح کیوں لیٹی ہوئی ہو؟ امی کہنے لگی، اس کی طبیعت خراب ہے۔ ابو تڑپ گئے، کہنے لگے، چلو اٹھو، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلوں۔ امی نے کہا، نہیں، یہ نہیں جائے گی۔ ابو امی کو گھورنے لگے تھے۔ تب میں بول پڑی کہ نہیں ابو، مجھے کہیں بھی نہیں جانا۔ اور ابو مجھے دیکھتے رہے، اور پھر امی ابو سے کہنے لگیں کہ مجھے اپنی ماں سے ملنا ہے۔ ابو ایک دم سے دہاڑ پڑے تھے، کہنے لگے، تم وہ بات بھول گئی ہو کیا جو میں نے شادی کے شروع دنوں میں کہی تھی؟ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم اپنے میکے والوں سے کوئی تعلق نہیں رکھو گی۔ امی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بولی، تم مجھ پر اس قدر ظلم مت کرو۔ ابو بولے، جو مرضی کر لو، میری طرف سے کل بھی انکار تھا اور آج بھی انکار ہے۔ اتنا کہہ کر ابو باہر چلے گئے، جبکہ امی میرے پاس آ گئی اور بولی، دیکھا تم نے باپ کا غرور؟ تب مجھے احساس ہوا تھا کہ جس شخص کو میں فرشتہ سمجھتی رہی ہوں، اصل میں وہ اچھا انسان نہیں ہے۔ اس نے میری ماں سے سارے رشتے چھین لیے تھے۔ اس رات ابو اور امی کی بہت لڑائی ہوئی تھی۔ میں نے صبح اٹھ کر وجہ پوچھی تو امی نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا تھا۔ وہ کہنے لگی، حقیقت یہ ہے کہ اسے تمہاری جوانی اور خوبصورتی کو دیکھ کر لالچ آ گیا ہے۔ وہ تمہیں ایک امیر آدمی کے ہاتھوں میں فروخت کرنا چاہتا ہے۔ میں یہ بات سن کر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ میں رونے لگی تھی۔ اس دن ایک شخص ہمارے گھر آیا تھا۔ میں نے امی سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تب امی نے بتایا کہ یہ تمہارے ماموں ہیں۔ ماموں مجھے بہت ہی عجیب سے لگے تھے۔ امی نے مجھ سے کہا کہ ماموں کے پاس جا کر سلام کرو، جبکہ میں تو دور سے ہی ان کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ خیر، جب ابو گھر واپس آئے اور میرے ماموں کو دیکھا تو ہتے سے اکھڑ گئے تھے۔ وہ امی سے کہنے لگی کہ یہ انسان ابھی میرے گھر سے چلا جائے، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ابو گھر سے باہر نکل گئے تھے۔ مجھے امی پر ترس بھی آ رہا تھا کہ بیچاری اپنے بھائی سے بہت سالوں کے بعد ملی تھی۔ خیر، ابو کے دوبارہ گھر آنے سے پہلے ہی ماموں واپس لوٹ گئے تھے۔ ابو اب جب گھر میں آئے تو میں نے خود کو کمرے میں چھپا لیا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھے بیچ دیں۔ مجھے ہر وقت ڈر لگنے لگا تھا۔ ایک رات بہت ہی عجیب سا واقعہ ہوا تھا۔ امی میرے پاس آ کر مجھ سے کہنے لگی کہ آج رات تمہارا باپ تمہیں بیچنے والا ہے، میں تمہیں بچا لوں گی۔ اتنا کہہ کر امی نے میرے ناک پر رومال رکھ دیا تھا اور پھر میں گہری نیند میں سو گئی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو ایک عجیب سے کمرے میں پایا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ دل کو عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی تھی، مگر تبھی مجھے عریب نظر آ گیا تھا۔ میرا بھائی میرے ساتھ تھا۔ میں کمرے سے باہر نکلی تو امی پر نظر پڑی تھی۔ میں امی کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور بولی، ہم کہاں آئے ہیں؟ امی کہنے لگی، رات کو وہ تمہیں بیچنے والا تھا، میں نے تمہارے ماموں کو فون کر دیا، شکر ہے کہ اس نے وقت پر آ کر ہمیں بچا لیا ہے۔ اب ہم تمہارے ماموں کے گھر ہیں۔ میں نے سر ہلا دیا تھا۔ مجھے بہت افسوس ہوا تھا، کاش وہ انسان جس کو میں اپنا باپ سمجھتی تھی وہ ایسا نہ نکلتا۔ ماموں کا گھر بہت عجیب سا تھا۔ اس گھر میں بہت سی عورتیں اور مرد تھے، وہ سب عجیب سے تھے۔ مجھے یہاں اچھا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ 2 دن تو آرام سے گزر گئے تھے، مگر تیسری رات ایک عجیب سا واقعہ ہوا تھا۔ میرے ماموں جو ایک بار ہمارے گھر بھی آئے تھے، میرے پاس دودھ لے کر آئے اور بولے، اس کو پی لو۔ وہ میری طرف بڑی غور سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے ماموں کے ہاتھ سے دودھ کا گلاس پکڑا تو ممانی نے اشارے سے مجھے کچھ کہہ رہی تھیں۔ میں نے ان کی طرف دیکھا تو وہ مجھے دودھ پینے سے منع کر رہی تھیں، پھر بہانے سے میرے پاس آ گئیں اور ماموں کو باتوں میں لگا کر
انہوں نے مجھے دودھ گرانے کا اشارہ کر دیا تھا۔ میں حیران تھی کہ آخر وہ سب کیوں کر رہی تھی۔ میں دودھ کا گلاس ہاتھ میں پکڑے ہوئے بت بنی ہوئی کھڑی تھی۔ تب مومانی نے میرے ماموں کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی اپنے کمرے میں لے گئی تھی۔ پیچھے سے مومانی مجھے اشارہ کر رہی تھی کہ دودھ گرا دو۔ مجھے اپنی مومانی اچھی نہیں لگی تھی۔ جب سے ہم آئے تھے وہ ہم سے بات چیت ہی نہیں کرتی تھیں، اور اب جب ماموں کے دل میں میرے لیے رحم آ گیا تھا تو میری ہمدرد بن کر آ گئی تھی۔ میں نے وہ سارا دودھ پی لیا تھا اور اپنے کمرے میں آ کر لیٹ ہی گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا۔ میں گہری نیند میں ڈوب گئی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ایک کمرے میں پایا تھا۔ یہ کوئی عام کمرہ نہیں تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ ہر طرف پھولوں کی خوشبو تھی۔ میں نے اپنی طرف دیکھا تو میں دنگ رہ گئی تھی۔ میں تو دلہنوں کی طرح سجی ہوئی تھی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک بوڑھا سا مرد کمرے میں داخل ہوا تھا۔ میں اس کو دیکھ کر گھبرا گئی اور بولی، کون ہو تم؟ وہ مسکرا دیا اور بولا، آج رات تم میری مہمان ہو۔ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ میں نے اس کمرے سے نکلنے کی بہت کوشش کی تھی مگر مجھے بے بس کر دیا گیا تھا۔ میں اپنی بدقسمتی پر رو رہی تھی۔ صبح ہوئی تو میرے ماموں مجھے لینے آ گئے تھے۔ میں بولی، یہ سب کیا تھا؟ وہ ہنس کر بولے، ہمارے یہاں کا یہی دستور ہے، یہاں پر لڑکیاں ایسا ہی کرتی ہیں۔ میں گھر پہنچی تو خوب دہاڑے مار کر روئی تھی۔ میرا سب کچھ لٹ چکا تھا۔ میں نے ان سب کا قصوروار اپنی ماں کو ٹھہرایا تھا مگر اس نے میری ایک بھی بات نہیں سنی۔ ماموں کہنے لگے، تم نے عمر بھر اب یہی کام کرنا ہے، اس لیے ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب میرا چھوٹا بھائی میری حمایت میں بولا تو ماموں نے ایک زوردار تھپڑ اسے مارا تھا۔ وہ دور جا کر گرا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر میری جان نکل گئی تھی۔ امی نے تو اتنا بھی نہیں کہا کہ تم نے میرے بیٹے کو کیوں مارا ہے۔ امی سامنے بیٹھ کر سگریٹ پی رہی تھی۔ ماموں کہنے لگے، اگر تمہیں اپنے بھائی کی جان عزیز ہے تو آج کے بعد اس کام سے انکار مت کرنا۔ میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا۔ میں تو بڑی شرافت کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔ میرا باپ سوتیلا نکلا اور وہ مجھے بیچنا چاہتا تھا، جبکہ ماں سگے ہونے کے باوجود سوتیلی جیسی تھی۔ میں اپنے چھوٹے بھائی کی خاطر ان ظالموں کی بات مانتی رہی۔ میں جب آئینے میں خود کو دیکھتی تو ڈر جایا کرتی تھی۔ مجھے خود سے گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ ایک دن میں گھبرا گئی تو چھت پر چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے قدموں کی آواز سنائی دی تھی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو میری مومانی کھڑی تھی۔ وہ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ پھر بولی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم یہ سب کام کرنا نہیں چاہتی، پھر کیوں کر رہی ہو؟ میں غصے سے بولی، آپ کے شوہر نے دھمکی دی ہے کہ اگر میں نے ان کی بات نہیں مانوں گی تو وہ میرے بھائی کو مار دیں گے۔ مومانی آہستہ سے بولی، ابھی بھی وقت ہے، تم اپنے باپ کے پاس بھاگ جاؤ۔ میں بولی، وہ بھی تو میرا سوتیلا باپ ہے اور مجھے بیچنا چاہتا ہے۔ مومانی حیرت سے مجھے دیکھ کر بولی، کون سا سوتیلا باپ ہے؟ میں بولی، افروز۔ مومانی نے اپنا ماتھا پیٹ لیا تھا۔ وہ کہنے لگیں، تم نے اپنے چہرے کے نقوشوں کو غور سے نہیں دیکھا کیا؟ تم ہو بہو افروز پر گئی ہو۔ وہ تمہارا سگا باپ ہے۔ تم سے کس نے کہہ دیا کہ وہ سوتیلا باپ ہے؟ میں بولی، امی نے کہا تھا۔ مانی نے کہا، تمہاری امی ایک نمبر کی جھوٹی عورت ہے۔ یہ لوگ بہت برے ہیں۔ ان کے حالات تو تم جان ہی چکی ہو۔ یہ تمہاری امی بھی جوانی میں یہی سب کرتی تھی، پھر ایک امیر آدمی سے شادی کر کے اس کے ساتھ چلی گئی۔ اس نے 2 مہینے تمہاری ماں کو ساتھ رکھا اور پھر طلاق دے دی۔ تب اس کی ملاقات افروز سے ہوئی تھی۔ وہ ایک امیر باپ کی اولاد تھا، گھر والوں سے کسی بات پر خفا ہو کر اپنا شہر چھوڑ کر یہاں آ بسا تھا۔ تمہاری ماں نے اسے اپنے جال میں پھنسا لیا تھا۔ وہ بیچارہ سیدھا سادہ تھا اور تمہاری ماں سے شادی کر لی۔ جب تک تمہاری ماں کی اصلیت اسے پتہ چلی، جب تک تم پیدا ہو چکی تھی، تم اور اریب اسی کی اولاد ہو۔ وہ اتنا شریف آدمی تھا کہ تمہاری وجہ سے تمہاری ماں کے ساتھ گزارا کرتا تھا۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور وہ بیچارہ شرافت کا مارا تمہاری ماں کو چھوڑ بھی نہیں پایا کہ بچوں پر برا اثر پڑے گا۔ ویسے تمہاری ماں کی مکاری کی تو داد دینی پڑے گی۔ اس نے کس طرح تمہیں تمہارے باپ کے خلاف کر دیا۔ اس نے تم سے جھوٹ بولا ہوگا۔ اب بھی زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے، تم لوٹ جاؤ۔ اتنا کہہ کر مومانی نیچے چلی گئی تھی، جبکہ میں پریشان تھی۔ رات کے وقت مجھے پھر ایک غیر مرد کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ میں آج کی رات جس کی مہمان تھی، میں نے بڑی ہی چالاکی سے اسے شراب زیادہ پلا دی۔ وہ نشے میں سو گیا تھا۔ تب میں نے اس کا موبائل نکال کر ابو کا نمبر ملایا تھا۔ پھر میں نے انہیں ساری حقیقت بتا دی تھی اور گھر کا پتہ بھی بتا دیا تھا۔ صبح جب میں گھر پہنچی تو بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد کسی نے میرے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو ماموں کہنے لگے، جلدی سے میرے ساتھ چلو۔ میں ان کے ساتھ جانے لگی تھی مگر اسی وقت پولیس آ گئی تھی۔ پولیس کو دیکھ کر ماموں کی جان نکل گئی تھی۔ پولیس کے ساتھ ابو بھی تھے۔
पुलिस ने अम्मी और मामू को पकड़ लिया था। मुझे और भाई को भी अपने साथ ले गए थे। थोड़ी देर की कार्यवाही के बाद हम दोनों अब्बू के साथ चले गए थे। इस बार अब्बू हमें अपने भाई के घर ले गए थे। दादा दादी और अब्बू ने बताया था कि कल रात मामू ने अब्बू को मारने की कोशिश की थी। वे बेहोश हो गए थे। तब अम्मी और मामू घर से फरार हो गए थे। अब मैं अपनी दादी के साथ रहती हूँ। वहाँ सबको इल्म है कि मेरे साथ क्या हुआ था, मगर सब ने मुझे कबूल कर लिया है और फुप्पो ने तो अपने बेटे से मेरा रिश्ता भी कर दिया है। ज़िंदगी में फिर से सुकून हो गया है। मेरी माँ और मामू जेल में हैं। मामू ने पहले भी बहुत से जुर्म किए हुए थे। मैं अल्लाह ताला की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, उसने मुझे बुराई से बचा लिया था और अब मैं और मेरा भाई अब्बू के पास ही हँसी खुशी रह रहे हैं।